علی بھائی اگلا سوال کسی بھائی نے کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما سکتے ہیں کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے ہماری مدد فرما؟ یہ تو وسیلہ اور وسیلہ شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں، وسیلے کو کوئی شرک نہیں کہتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وسیلے کو جنہوں نے شرک کیا ہے، سب سے پہلے میں نے اس کو رد کیا ہے۔ 6 وسیلے ہیں جن میں سے 5 تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ایک کے بارے میں اختلاف ہے اور اس کو بھی ہم نے کوئی شرک نہیں کہا، نہ میں نے تو ایون بدعت بھی نہیں کہا، اور وہ وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کا وسیلہ۔ باقی نبی علیہ السلام کے علاوہ اور ہستیوں کے وسیلوں کے بارے میں سخت ہوں، اور مسئلہ 43 میں نے یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ پورا ایک مقدمہ ہے۔ میں اب 1.5 گھنٹہ دوبارہ تو نہیں بول سکتا، میں نے سارے دلائل قرآن و سنت سے دیے، کون کون سے وسیلے جائز ہیں اور کس وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں۔ یہ اس مثال میں یہ ہے کہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کرا، یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے مدد کر، تو جبرائیل کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی ہے، جبرائیل کی مدد نہیں مانگی۔ دوسری بات، اس کا یعنی جو ڈیکورم سیٹ ہے پہلے سے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، وہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں نا، اس کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح قدس کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی کو لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تفویض کرنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ان ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اس دعا میں نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ جبرائیل کے صدقے نازل فرما، یہ کہا ہے یا اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، تو سر وسیلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا وہ والا وسیلہ؟ آپ بھی یہی دعا کریں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما، بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیز کے لیے تفویض کیا ہوا ہے، لیکن جبرائیل کو آپ نے پکارا نہیں ہے، جبرائیل کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ سر ہمیں اردو تو آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، وہ بات کریں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، خدا کے لیے سوال کرتے وقت اپنے الفاظ کو اگر خود ہی غور کریں نا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ۔ اب رہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میں اس پہ قیاس کر کے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نبی علیہ السلام اور مولا علی کے ذریعے میری مدد فرما، تو سر اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور ہم اس کو غلط اس لیے سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آرمی چیف کون تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ کہا کہ اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما، جیسا کہ تو نے بدر و احد میں مدد کی تھی، اس لیے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، ان پہ موت آ چکی تھی، وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز کو کریں گے، بلکہ وہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کے اندر آتا ہے نا اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح قدس اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جو تفویض ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ وہ تو آ رہے ہیں، وہاں پہ کسی صحابی کا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی جن کا ذکر موجود ہے، تو جن کی ڈیوٹیز آپ ان کے ساتھ بات کریں نا، ان کی ڈیوٹیاں آپ پہلے ثابت کریں کہ وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر اگلی بات کریں۔ باقی استعانت والا مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، میں نے اس میں سب کچھ ڈسکس کیا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے، یہ واسطہ اور وسیلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر۔ آپ بھی یہی دعا کریں، ورنہ میں نے پھکی اور علمی اینٹی وینم دے دیا ان کو کہ نبی علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر مولا علی کو نہیں بلانا چاہیے تھا، اسی کو بلانا چاہیے تھا جس نے غزوہ بدر اور غزوہ احد جتوائی ہوئی تھی، حمزہ کو۔ وہ نہیں بلایا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ حمزہ کی روح کے ذریعے مدد فرما۔ وہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو سورۃ الانفال میں ملے گا، سورۃ آل عمران کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، تو فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا۔ ہاں ابھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مسلمان جو آرمیز ہیں ان کی کافروں کے مقابلے میں مدد فرما، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ونس وہ کام کریں گے جو آپ اپنی مرضی سے تو کام کو ہی نہیں سائن کر سکتے نا، اور وسیلہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوگا۔ وسیلہ تب ہوگا جب آپ کہیں، جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ تجھے روح قدس کا واسطہ، تجھے جبرائیل کا واسطہ، تجھے میکائیل کا واسطہ، تجھے اسرافیل کا واسطہ، یہ تو کوئی نہیں کہا۔ تو دیکھیں یعنی وہ بات میچ بھی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اپنا لقمہ تو قرآن و سنت کے منہ میں نہ ڈالیں نا۔ اس طریقے سے اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو پھر میں ابھی انجینئرنگ کریں تھوڑی سی
مجھے یہ بتائیں کہ اینالوجیز کو اگر مان لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی ڈاکٹرائن میں تو جو آپ جس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں، تو اگر نبی آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ کوئی ثابت نہیں ہے، الٹا منع کیا گیا ہے. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی، کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے عشق اور محبت کے معیارات یعنی قائم کر دیے ہیں. اپنی طرف سے کوئی بندہ عشق کا معیار قائم نہیں کرے گا، ادروائز اس کا پھر کیا جواب دیں گے یہ؟ تو دین کے معاملات کو ہم نے دلائل کی بنیاد کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے. باقی میرا مسئلہ نمبر 43 ہے، اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورۃ البقرہ میں ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے. اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، سب نے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا. تو نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. پھر کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جیسے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ سیدنا عمر نے کہا اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے. اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان سے دعا کروائی اور بارش ہوگی. تو سامنے موجود ہے، اس سے دعا کروائیں. پھر مقام وسیلہ کا ذکر بخاری مسلم میں آتا ہے، جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا اذان کا جواب دینے کے بعد، دروشی پڑھنے کے بعد، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. پھر نبی علیہ السلام کے تبرکات کا وسیلہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کا پسینہ لے جاتے تھے، آپ کا لعاب دہن مبارک، وضو کا بچا ہوا پانی چہرے پہ ملتے تھے، وہ جو آج تو اویلیبل اس طرح نہیں ہے. بال مبارک ہی مل سکتے ہیں. کس طرح کسی عمل کو سنت بنانے کے لیے اللہ پاک ایک طریقہ اختیار فرماتا ہے. تصوف کے مختلف حقائق بھی بیان ہو رہے ہیں، رسوم بھی بیان ہو رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی. بھائیوں نے بتایا تو چاہتے تو دعا کر دیتے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ باری تعالیٰ میرے والد کی بینائی لوٹا دے. تو اللہ لوٹا دیتا، لوٹاتا یا نہیں لوٹاتا؟ لوٹا دیتا. یعقوب علیہ السلام خود ہی دعا کر دیتے، ان کا خود بھی دعا کرنا ثابت نہیں، بس صابر رہے. بیٹوں نے کہا کہ باپ کی بینائی نہیں رہی، تو یوسف علیہ السلام نے بجائے دعا کرنے کے، قرآن بتاتا ہے دعا کا کوئی ذکر نہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، بلکہ اپنا قمیض اتار کے دیا. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، میرا قمیض لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی. اب کیا اللہ کا نبی شرک سکھا رہا ہے؟ اپنا قمیض بھیج رہا ہے کہ میرا قمیض لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر رکھنا، بینائی لوٹ آئے گی. نتیجتاً آپ کے بھائی آپ کا قمیض لے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، آنکھوں پر قمیض رکھا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. اب قرآن کہتا ہے وہ قمیض ان کی آنکھوں پر رکھا، وہ بینا ہو گئے. اگر دو ہی طریقے ممکن تھے، دعا بھی کر سکتے تھے مگر دعا نہیں کی. اگر دعا کرتے تو یہ وہ متداول طریقہ ہے کہ ہر نبی کرتا رہا ہے، اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوتا، ہر کوئی دعا کرتا ہے. دعا کا حکم تو عین متداول طریق ہے، تو دعا نہیں کی، ایک نیا طریقہ سمجھایا کہ میرا قمیض جا کے میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا، اور قمیض کے صدقے سے بینائی لوٹ آئے گی. اب توسل کا طریقہ اپنایا، دعا کا نہیں. قمیض بھیجا، قمیض وسیلہ بنا، بینائی لوٹ آئی. اور کیوں بھیجا؟ اس لیے تاکہ نبی جب بھیجے گا
تو توسل کے لیے قمیض بھیجنا، توسل وسیلہ کروانا بھی سنت بن جائے، اور نبی کے قمیض سے وسیلہ کرنا بھی سنت بن جائے۔ وسیلہ کرنے والا بھی سنت پہ عمل کرے، اور جس کا وسیلہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سنت پہ عامل ہو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اللہ اکبر۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ بھائی وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کو درمیان میں ڈال رہے ہیں اور نبی ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے تو یہ تو غلط بات ہے۔ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا مانگی نا کہ جو ان کا معاملہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے خولہ کی دعا سن لی، وہاں تو کوئی وسیلہ نہیں بنایا انہوں نے۔ اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ یعنی نبی سے محبت کا وسیلہ، تو یہ وسیلہ بالعمل ہے۔ محبت بھی ایک عمل ہے نا، اور عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ جیسے وہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا نا، غار کا دروازہ لڑک گیا، بند ہو گیا۔ ایک نے کہا اللہ مجھے زنا کا موقع ملا، میں بچ گیا۔ ایک نے کہا میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ساری رات کھڑا رہا۔ اور ایک نے کیا کہا کہ میں وہ کسی پر پیسے بنتے تھے، پورا مال لوٹا دیا اس کو میں نے۔ تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا اللہ کو، اور اس وسیلے سے اللہ نے ان کے لیے غار کا منہ کھول دیا۔ تو نبی کا وسیلہ کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تیرے نبی کا وسیلہ کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور نیت یہ ہو کہ ہم اس نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، یعنی نبی سے ہمیں محبت ہے، ہمارا تعلق ہے نبی سے، تو اس محبت کا واسطہ، تو یہ وسیلہ بالعمل ہے۔ نہیں آ رہی؟ یہ وسیلہ کیا ہے؟ محبت بھی تو ایک عمل ہے نا، تو اس کا، تو اس لیے وسیلے کو علی الاطلاق گمراہی کہنا بھی غلط ہے، اور وسیلے کو علی الاطلاق سنت کہنا بھی غلط ہے۔ تفصیل پوچھی جائے گی کہ آپ وسیلہ جب نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ جب تک مطلب واضح نہ ہو، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب کیا ہے، کہہ رہے پتہ نہیں کیا مطلب ہے، تو جب تمہیں خود اپنی بات کا مطلب نہیں پتا تو یہ تو بیوقوفی ہے نا۔ جب آپ کو کسی چیز کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ وسیلہ بنانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ وسیلے کی ایک شکل ہے کہ اللہ میں واسطہ دیتا ہوں تجھے تیرے نبی اور محبوب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے۔ اگرچہ اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ وسیلہ اور واسطہ دعا میں صرف زندہ شخصیتوں کو بنایا جا سکتا ہے، فوت شدگان کو نہیں۔ اس کے لیے بڑی دلیل ہے ان کے پاس، اس لیے کہ جب قحط پڑا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ جب تک نبی زندہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اس کی وساطت سے تجھ سے دعا کرتے تھے۔ اب وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم حضور کے چچا عباس کو پیش کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دیں۔ تو گویا کہ توسل جو ہے دعا میں وہ تو ثابت ہو گیا، اور اس لیے اس کو تو شرک کہنا جو ہے وہ تو پھر کوئی اگر کہتا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو وہ اچھا نہ لگے، یعنی جیسے میں نے نظر کے بارے میں کہا تھا کہ میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی، اللہ کے ساتھ اس طرح کی سودے بازی کیا کرنی ہے، جو نیکی آپ کر سکتے ہو آپ کیجئے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے۔ ان دونوں کو انٹرلنک نہ کیجئے کہ اللہ یہ کام میرا ہو جائے گا تو میں یہ 100 نفل پڑھوں گا، یا یہ ہو جائے گا تو میں اتنے غریبوں کو کھانا، یہ کام نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ جائز ہے لیکن بس میری طبیعت اسے پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح کا یہ معاملہ توسل جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سے براہ راست مانگیے۔ کسی بھی ہستی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی درجے میں وہ بالا تر ہو اور اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہ ٹال نہ سکے، معاذ اللہ۔ البتہ یہ کہ اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔